اب ہم چلتے ہیں اپنی آ، آج کی سیرہ کے ٹاپک کی طرف۔ اور سیرہ کے ٹاپک میں کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس میں ریلیشنز کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، یعنی مختلف جو تعلقات ہیں ہمارے ان سے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور مومنین کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن جو ہیں وہ تمہارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ اور یہ بھائی جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے خیر خواہی اور آخرت میں بھی ان کے لیے، آخرت ہمیشہ کی ان کے لیے ان کی فکر کرنا، آخرت کے لیے بھی خیر خواہی کرنا۔ مثلاً جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ آپ ہماری بھی بخشش کر دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یعنی مومنوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کس طرح کوئی کسی کے پیچھے حفاظت کر سکتا ہے؟ مثلاً آپ کلاس روم میں بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا آپ اکٹھے کسی جگہ پر رہتے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو آپ کے سامنے کسی کی بھی کوئی چیز آ جاتی ہے کسی بھی طرح، تو اس کی حفاظت کرنا یہاں تک کہ وہ اپنے اس کے مالک تک پہنچ نہ جائے، نہ کہ یہ کہ بندہ کہ یہ تو پڑی ہوئی چیز ہے اور میں اس کو اٹھا لوں۔ اسی طرح دوسرے کی آبرو کی حفاظت، دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کی حفاظت، اور غیر موجودگی میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا۔ ایک آپ کا بھائی جو ہے، مومن بھائی جو ہے، وہ حق پر ہے، وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ اپنا ڈیفenس نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے، تو پھر اس کی جگہ آپ اس کا ڈیفenس کریں گے۔ اور یہ اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہے کہ اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو، معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ الصلح خیر، صلح کر لیں، ناراض نہ رہیں ایک دوسرے سے۔ جیسے ایک اس میں آتا ہے نا روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑائی کے دوران ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر مغفرت کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینے رکھ لینا۔ اور اسی طرح یہ مومنوں کا ذکر ہے تو پڑوسی ہیں، چاہے وہ جار من الجم بھی ہیں، یعنی راستے کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کسی کے لیے دل میں برا خیال رکھنا، بدگمانی رکھنا، کینہ رکھنا، ججمنٹل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں روکا گیا ہے، اور یہی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح معاذ اسلمی جن کو رجم کیا گیا تھا، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کی جو رسپیکٹ تھی اس کا خیال رکھا۔ جب دو لوگ آپس میں ان کی برائی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شدید غصے کا اظہار کیا، اور ایک مرے ہوئے کتے کے پاس بکری کا بچہ تھا غالباً، تو وہ کہا کہ یہ تم دعوت اڑاؤ۔ ان کا ہم یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ ان کہا کہ ابھی تو تم کھا رہے تھے، ابھی تو تم اپنے بھائی کی برائی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اگر واقعی ہم سب اتنے ہی خیر خواہ ہو جائیں ایک دوسرے کے، تو پھر کیسے کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ یہ اصل میں ہے اسلامی رفاہی معاشرہ۔ جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔
اور ویلفیئر اسٹیٹ ایسی نہیں جو اب انٹرنیشنل لاز میں اس کو ڈیفائن کیا گیا، وہ تو انہوں نے انسانوں نے لاز بنائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں، الخالق المالک نے دیے، جس نے ساری، جس کی کریشن ہے ساری، جو جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے، جو جو پلانر ہے، وہ بتا رہے کہ اگر تم یہ کرو گے نا تو پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی تو اتنا اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میجورٹی اچھی ہو تو پھر معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کھاتے ہیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اور آپ اس تک پہنچتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو پہنچاتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو کتنی زبردست قسم کی ایک محبت اور مودت آپس میں پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے پڑوس ہیں، آپ ان کو 2 4 دن آپ نے دیکھا نہیں، آپ بیل کر کے پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، آپ ان کی عیادت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا، تو کیا مشکل ہے؟ ابھی اس لیے آپ کو مشکل لگتا ہوگا کہ اب ہم نے اب چونکہ ویسٹ سے لے لیا ہے مستعار اپنا لائف سٹائل بہت زیادہ، تو ہمارے لیے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مریض کی عیادت کرتے رہتے، تم میں سے کوئی مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک میں پھرتا رہتا ہے، سیر کرتا رہتا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا۔ اور پھر اسی طرح تعلقات میں آپ دیکھیں کہ ام، جیسے گھر والوں کے ساتھ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، پھر ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، پھر ان کو ان کی تربیت کرتے تھے۔ تو اگر ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اسی طرح کی تربیت کا معیار ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی ہو، محبت کی جاتی ہو، تو پھر گھروں میں بھی جو ہے ماحول خوبصورت ہو جائیں گے، اور پھر گھروں سے ہی معاشرے بنتے، تو اسی طریقے سے پھر ہمارے معاشرے بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ایک عجیب قسم کی آپا دھاپی والی صورتحال بن چکی ہے، یہ جو ایک عجیب سی انسیکیورٹی سی ہو چکی ہے، پہلے دور میں سب کے بچے جو ہوتے تھے وہ سانجھے ہوتے تھے، باہر نکلتے تھے بزرگ بلا کسی اس کے تفریق کے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے تھے تو پڑوس کے بچے کو بھی نصیحت کرتے تھے، اسی طرح کہتے تھے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو ہر ایک جو تھا وہ دوسرے کی بہن اور بیٹی کی رسپیکٹ کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ میجورٹی لوگ ایسے ہی تھے، تو آپ دیکھیں کہ پھر امن اور سلامتی کا لیول بھی تھوڑا بہتر تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو خیر خواہی، وہ الدین النصیحہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہ صرف کتابوں میں ہی رہ گیا، عمل میں نہیں آتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے گھروں میں بزرگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ جو جن کے گھر ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو ان کی خدمت میں بھی تنگ ہو رہے ہوتے سم ٹائم، اور بعضوں کا جب وہ اونچا سنتے ہیں یا بار بار ایک ہی بات کرتے، تو گھر کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہنستا بھی ہے، مذاق بھی ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اور پھر اسی طرح کل ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ بچوں پر، چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اور بچوں کی اس میں ساتھ ساتھ دیکھیے تربیت بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی سیرہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عزت بھی دیتے ہیں، ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، لیکن تربیت نہیں چھوڑتے، تربیت ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، چھوٹوں کی بھی تربیت کر رہی ہیں، بڑوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، جو معاشرے کے امیر طبقہ ہے اس کی بھی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، اور جو مفلس طبقہ ہے اس کی بھی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔
سب کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ تو یہی تو سیرت ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا نام۔ اور یہ سب کچھ کر کے، یہ تمام یہ ان تعلقات کو نبھا کر، والدین، بزرگ، سسرال، میکا، دوست احباب، پڑوس، اسٹوڈینٹس، آپ کی اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اور آپ آپ کی جن کے ساتھ ڈیلنگ ہے، آپ کے کولیگز، آپ کے راستے کے ساتھی، آپ کے کلاس میٹس، سب کے ساتھ اتنا اچھا سب کچھ کر کے بھی، خیر خواہی کر کے بھی، اللہ کی اس راہ میں، یہ اللہ ہی کی راہ ہو جاتی ہے ایک طرح سے، جو کیونکہ آپ کرتے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر یہ سب عبادت ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کے باوجود پھر اپنے اندر کسی قسم کا تکبر نہیں رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئیں تو کوئی کھڑا ہو جائے۔ یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص ہمارے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں سکتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ مجلس میں آئے اور ان کے لیے ایک پروٹوکول دیتے ہوئے کھڑے ہوا جائے۔ یعنی اپنے آپ کو ہمبل بھی رکھنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی اس سیرت میں، سنت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بہترین جو اخلاق ہیں ان سے تمہیں مزین کر دوں، ان کی تکمیل کر دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ذر کے بھائی انس کہتے ہیں کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، اور یہی ہم سیکھ رہے ہیں، یہی اخلاقیات اور سیرت جو ہے وہ حسن اخلاقی کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔